حضرت امام علی علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا، یا علی، کیا انسان کسی دوسرے انسان کے بولے بغیر اس کی دماغ کی بات سن سکتا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، انسان کے پاس صرف 5 حواس ہی نہیں ہیں جس سے وہ سنتا، دیکھتا، چکھتا، چھوتا یا سونگھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان حواس کے علاوہ بھی ایک حواس کو تخلیق کیا۔ تو وہ شخص حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ یا علی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی کی بات سنے بغیر سمجھ جائے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب انسان اپنے دماغ میں کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو نیگیٹو یا پازیٹیو وہ جیسا بھی سوچتا ہے تو اس سوچ کا اثر آس پاس کے لوگوں کے دماغ پر پڑتا ہے اور یوں ایک دائرہ قائم ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ اس سوچ کے سحر میں جکڑ جاتے ہیں، اور یہ سوچ گھر کے ماحول، محلے اور انسان کی شخصیت پر اثر کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی کسی انسان کے بارے میں برا نہ سوچو، کیونکہ انسان کی بری سوچ صرف شخصیت پر ہی اثر انداز نہیں ہوتی بلکہ گھر، آس پاس کے لوگوں پر بھی اثر ڈالتی ہے، خصوصاً ان بچوں پر جو آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ کبھی بھی بچوں کے ہوتے ہوئے گناہ کی سوچ کو دماغ پر حاوی نہ ہونے دو۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ جب تک وہ کہتا نہیں کوئی کیسے سن سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بولنا تو صرف ایک وضاحت ہے۔ دماغ میں ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو اصل پیغام رسانی کرتی ہے۔ اصل پیغام رسانی تو دماغوں کے درمیان ہوتی ہے، اور یہ ایسی طاقت ہے جو کہ دماغ کے اثرات کو محسوس کرتی ہے اور سمجھتی ہے۔ تو اس شخص نے فرمایا، اے امام، اس طاقت کو کیسے بڑھایا جائے کہ دوسروں کے دماغوں کو پڑھ لیا جائے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ طاقت تقوی اور پرہیزگاری سے بڑھتی ہے، اور نفس کو پاک رکھو اور حاضر دماغ رہ کر لوگوں کے جذبات و احساسات پر غور کرو، اور لوگوں کے درد کو اپنا درد سمجھو اور اس کے درد کو محسوس کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اس انسان کی بھلائی مانگو۔ جب یہ خوبیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو تم لوگوں کے دماغ کو پڑھ کر ان کے دکھ و تکلیف محسوس کر سکو گے۔